بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشکوں کی بارش۔ ماہ رمضان میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز شب اور شب زندہ داری کی عجیب کیفیت ہوتی تھی۔ ان کے گھر کا ایک سیکیورٹی گارڈ کہتا ہے کہ ایک رات میں امام خمینی کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو میں نے محسوس کیا کہ امام خمینی بلند آواز میں گریہ فرما رہے ہیں۔ ان کی صدا فضاؤں میں گونج رہی تھی۔ میں ان کے اس گریے سے بہت زیادہ متاثر ہوا کہ امام خمینی رات کے اس وقت میں اپنے رب سے کس طرح راز و نیاز کر رہے ہیں۔ امام خمینی کا آخری رمضان و نصف شب۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ آپ کا آخری ماہ رمضان دوسرے ماہ رمضان سے مختلف تھا۔ ایک رومال رکھتے جو ان کے اشکوں سے تر ہو جاتا تھا، لیکن اس ماہ رمضان وہ اپنے ساتھ تولیہ رکھتے تھے۔ نماز شب کی گریے میں اس سے آنسوؤں کو پوچھتے تھے۔ دن میں 7 بار قرآن پڑھنا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان میں قرآن پر خاص توجہ دیتے تھے۔ دن میں 7 بار قرآن پڑھتے تھے۔ تھوڑا سا بھی وقت ملتا تو قرآن پڑھنے لگتے تھے۔ کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ افطار کے لیے دسترخوان بچھتے بچھتے بھی قرآن پڑھتے تھے۔ نماز شب کے بعد نماز صبح کے وقت تک قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت قرآن کی وجہ سے آنکھوں کی حالت۔ امام خمینی کے ساتھ رہنے والے ایک شخص کا کہنا ہے، نجف میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں تکلیف پیدا ہو گئی تو ڈاکٹر نے آنکھوں کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، بہتر ہے آپ کچھ روز قرآن نہ پڑھیں اور آنکھوں کو آرام دیں۔ اس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ڈاکٹر صاحب مجھے آنکھیں قرآن پڑھنے کے لیے چاہیے، آنکھ ہو اور قرآن نہ پڑھیں تو اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کچھ ایسا کام کریں کہ میں قرآن پڑھ سکوں۔ 10 پارہ قرآن کی تلاوت۔ نجف میں امام خمینی کے ساتھ رہنے والے ایک صاحب کہتے ہیں کہ وہ ماہ رمضان میں ہر روز 10 پاروں کی تلاوت کرتے تھے، یعنی ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کر دیتے تھے۔ رمضان سے پہلے ہی اپنے مد نظر مرحومین کے لیے ختم قرآن کے ایصال ثواب کا حکم دیتے تھے۔ ماہ رمضان سے متعلق امام خمینی کی کچھ نصیحتیں۔ آپ ماہ رمضان کے لیے ان بقیہ دنوں کی فکر میں رہیں، اپنی اصلاح کریں، اللہ کی طرف توجہ کریں، اپنے کردار کی اصلاح کریں، استغفار کریں، زبان کو مناجات کے لیے تیار کریں۔ خدا نخواستہ اگر کسی کی غیبت کر دی ہے، کسی پر تہمت لگا دی ہے، خلاصہ یہ کہ کسی گناہ کے مرتکب ہو گئے ہیں تو اللہ کے حضور میں اس کی مہمانی کے عالم میں گناہوں سے استغفار کریں۔ جس طرح پیٹ کو کھانے پینے سے روکا ہوا ہے، آنکھ، کان اور زبان کو بھی گناہ سے روکے رہیں۔ غیبت، بدگوئی اور تہمت سے رکے رہیں۔ حسد، کینہ اور دیگر شیطانی صفات کو دل سے دور کر دیں۔ اگر ماہ رمضان کے تمام ہوتے ہوتے آپ کے کردار اور اعمال میں کوئی فرق اور ترقی نہیں ہوئی ہے تو جان لیجئے کہ ماہ رمضان میں ہم سے جو چیزیں چاہی گئی ہیں وہ پوری نہیں ہو سکیں۔ اگر کسی کو غیبت کرتا ہوا دیکھیے تو اسے منع کر دیجئے۔ اس سے کہیے کہ ہم نے اس ماہ رمضان میں یہ عہد کیا ہے کہ یہ تمام حرام کاموں سے پرہیز کریں گے۔ اگر وہ لوگ نہ مانیں تو اس مجلس کو ترک کر دیں، وہاں نہ بیٹھیں، ان کی باتوں کو نہ سنیں۔ آداب ماہ رمضان کی رعایت کریں، صرف دعا پڑھیں نہیں بلکہ اس کے معنی پر بھی غور و فکر کریں۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔